اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا رسولوں کا ٹاپک چل رہا ہے جس میں ہم مختلف آیات قرآن پاک سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ آیت جو ہے، جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں جو آیت کی ہے اس کی بالکل آلموسٹ ایڈنٹیکل آیت ہے، آلموسٹ وہی بات ہے، لیکن بالکل پرسپیکٹیو بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل اپوزٹ پرسپیکٹیو ہے۔ اس میں دعا تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کوٹ کی کہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ انہی میں سے پیغم رسول بھیج، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس دعا کا جواب ہے، مینز دیکھیں دو علیحدہ علیحدہ پرسپیکٹیو ہے نا، ایک ادھر سے دعا ہے اور ادھر سے جواب اللہ پاک کی طرف سے اس آیت میں ہے، اور ایگزیکٹ سیم بات ہے، سیم سورہ ہے۔ وہ 129 نمبر آیت ہے اور یہ 151 نمبر آیت ہے، اور اس کے درمیان کی بھی اگر آپ آیات پڑھیں نا تو وہاں سے اور اس سے پچھلی 129 سے پچھلی بھی جو آیت ہے اس سے بھی آپ پڑھیں تو حضرت ابراہیم اور جو بنی اسرائیل ہے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور آگے اس آیت کے آگے بھی پڑھتے جائیں تو سارا وہ بنی اسرائیل کے جو مختلف رسول تھے ان کا ذکر آیا، اور ان کے بارے میں ساری باتیں اور ایسا کیا کیا ہوا، وہ سارا بات کرتے کرتے آگے بات پہنچی جو کعبہ کی ڈائریکشن چینج ہوئی تھی۔ تو اس آیت سے بالکل تھوڑا سا پیچھے وہ والی آیات ہیں جس میں کعبہ کی ڈائریکشن چینج کی تھی اللہ پاک نے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 151، جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے۔ تو یہ اب اللہ پاک آپ نے خود ہی آسان سے ہی ہے، کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں ہے، اور ہم یہ ساری باتیں جو ہیں پچھلی اس میں آیت میں پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں، تو وہی باتیں دیکھ لیں، آلموسٹ ایک بات کا اضافہ ہے بس۔ وہ کیا ہے کہ یہ اب اللہ پاک جواب دے رہے ہیں، جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا، یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ وہاں تو دعا تھی نا خالی، تو یہاں اس کی کنفرمیشن بھی ہو گئی کہ تمہیں میں سے رسول بھیجا، جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا۔ یہ بات تھوڑی سی اس پہ خود غور کریں، میں صرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اور مقصد بھی یہی ہے کہ آپ خود ان پہ باتوں پہ غور کریں کہ وہ تمہیں میں سے، تو تمہیں میں سے میں ایک تو وہ ہے کہ اس علاقے یا اس قوم یا اس گروہ میں سے، اور ظاہری بات ہے وہ علاقہ، وہ قوم یا وہ جو گروہ ہے وہ انسان ہے، تو انہی میں سے وہ چوز کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہم پچھلی آیات میں آلریڈی پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ کیا کرتے ہیں؟ جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے۔ اچھا، یہ ہم اب کچھ آیات میں نے بتایا تھا بڑی ڈیٹیل سے، ہم بہت لمبی، یہ بہت زیادہ آیات ہیں، تو انشاءاللہ یہ ساری تو نہیں ہم کر سکتے، بہت ساری اب آگے آیات یہی دیکھیں گے کہ رسول کیا کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے، ان کا منصب کیا ہوتا ہے، وہ کس لیے بھیجے جاتے ہیں، یہ ساری دیکھیں گے، اور یہ بہت ضروری بات ہے۔ یہ اللہ پاک نے بہت ساری جگہ پہ بیان کیا ہے، اور میں جو وجہ سمجھ سکا ہوں وہ ظاہری بات ہے، وہ obvious ہی ایک چیز ہو سکتی ہے، اور obvious ہے، اللہ پاک نے واضح یہ بیان کیا ہے قرآن پاک میں، وہ اس لیے بار بار یہ چیز بیان کی ہے تاکہ لوگ کچھ اور نہ سمجھیں۔ کچھ اور سے مراد آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں ایسا کہ ہم چھوٹے سے ولی کو یا کوئی پیر فقیر کو ہم پتہ نہیں کہاں پہ پہنچا دیتے ہیں، تو انسان رسولوں کو وہاں مطلب اللہ تک نہ پہنچا دیں، ان کو پوجنا نہ شروع کر دیں۔ تو اللہ پاک نے یہ بڑا واضح کیا ہے کہ ان کا کام کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کس لیے بھیجے گئے ہیں۔ وہ صرف ایک پیغمبر ہیں اور پیغام پہنچاتے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ بھی ہم آیات بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اور کوئی اختیار نہیں ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ میں کوئی ان پہ تفسیر یا فتویٰ اگین میں کہتا ہوں نہیں وہ بیان دے رہا، صرف وہ آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں اور اپنا پوائنٹ آف ویو تھوڑا ہلکا پھلکا ایکسپلین کر رہا ہوں۔
تو وہ آیات آپ کے ساتھ ساری سامنے ہیں، قرآن پاک میں ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں، اپنی مرضی کا ترجمہ پڑھیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے. تو یہ ہم ڈیٹیل سے دیکھتے جائیں گے. اچھا، جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے، لاسٹ میں بھی آیتوں کو میں نے بڑا ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دیا تھا، اور وہی آیتیں ہیں جو نشانیاں ہیں. یہی قرآن پاک میں بھی جو ایک آیت ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ہمیں اللہ کا جاننے کا نشانی وہی ہوتی ہے نا جو جاننے کے لیے ہوتی ہے. تو اللہ کو جاننے کے لیے اللہ پاک ہمیں کیا کہتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں، کیا ہمیں کہنا چاہتے ہیں، ہم سے کیا منوانا چاہتے ہیں، وہ ساری آیات قرآن پاک میں اکٹھی ہوئی ہیں. تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے ایک، اور تمہیں پاک کرتا ہے. یہ وہی پاک پہلے بھی ہو گیا کہ وہ پاک کرتا ہے شرک سے پاک کر کے توحید کی طرف. اور تمہیں کتاب و حکمت یہ بڑا ایکسپلین کر دیا تھا. کتاب و حکم کہ وہ جو کوتبہ علیکم الصیام کی بھی آیت کا حوالہ دیا تھا کہ اس میں فرض کر دیے کا ہے، یا حکم دے دیا ہے، یا فرض کر دیا ہے. تو کتاب جو چیزیں ہمارے حکم ہوتی ہیں، اور حکمت کیا، ان کی لاجک اور ان کی کیا کیوں ہونا چاہیے، اور یہ وہ. اچھا، اب یہ ایڈیشنل چیز ہے، اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے. تو یہ ایک وہی اسپیسیفک قوم ہے قریش، وہ ان باتوں سے بے علم تھے. وہ چیزیں سکھاتا ہے. وہ کیا ہیں کہ ایک اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے، وہاں حساب ہونا ہے، ایک ایک چیز کا پوچھا جانا ہے، اور پھر وہاں انعامات ہوں گے. وہ انعامات کیا کیا ہوں گے، ان میں سے ایک فیمس چیز جو ہے وہ جنت باغ کو کہتے ہیں. تو وہ جنت مشہور ہو گئی ہوئی ہے کہ وہ کچھ ایسے باغ ہوں گے جن میں اور بھی بہت ساری نعمتیں ہوں گی. تو اوور آل نعمتیں ہیں، یہ بھی اللہ پاک نے ذکر کیا کہ ان کو نعمتیں دی جائیں گی. اور جو نہیں ماننے والے، جو ایمان نہیں لائے اور اللہ کے ماننے والے نہیں، ان کے لیے عذاب ہوگا. تو یہ ان باتوں سے اور بھی بہت ساری باتوں سے بے علم تھے کہ جو پچھلے رسول گزرے ہیں ان کی باتوں سے، جو اور ان سین کی بہت سی باتیں ہیں جو قرآن کے تھرو ہمیں بہت سارا علم ملتا ہے. تو یہ ساری ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ ترتیب سے دیکھتے بھی جائیں گے. جزاک اللہ خیر.